السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے رہسیہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سوچ کر انسان کا دل حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ہم جس زمین پر چلتے ہیں، جس آسمان کو دیکھتے ہیں، جس سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا یہ سب آخر بنا کیسے؟ کون ہے وہ ذات جس نے کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ بنا دیا؟ آؤ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں اللہ نے اس پوری دنیا کو کیسے پیدا فرمایا۔ اللہ کی ذات اور اس کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ نہ اس کا کوئی شروعات ہے نہ کوئی انت۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ وہ نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ اپنے عرش پر استوا فرمایا۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے لیے 6 دن انسانوں کے دنوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک کن کہے اور چیز وجود میں آ جائے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تخلیق کی پہلی منزل یعنی سب سے پہلے کیا بنایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں اے میرے رب؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ یعنی سب سے پہلے تقدیر لکھی گئی، ہر چیز جو ہونی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے لکھ دی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے عرش اور پانی کو پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہیں سے تخلیق کا اصلی سلسلہ شروع ہوا۔ آسمان اور زمین کی تخلیق۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے آسمان اور زمین کو دھوئیں جیسی گیس کی حالت میں بنایا، پھر انہیں حکم دیا کہ الگ ہو جاؤ، اور اس طرح 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی تخلیق ہوئی۔ پھر اس نے انہیں 7 آسمان بنا دیے، ہر آسمان میں اس کا حکم اترا۔ ہر آسمان کا اپنا نظام ہے۔ پہلے آسمان میں ستارے، دوسرے میں فرشتے، تیسرے میں رزق کے امین فرشتے، اور اوپر والے آسمانوں میں تسبیح اور تقدیر کے کام، زمین کو بچھانا اور اس کے حصے بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ ڈگمگائے نہیں، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہل نہ جائے۔ پھر اللہ نے دریا بہائے، ندیاں چلائی، بیج سے پودے نکالے، اور ہر چیز کو جوڑی میں بنایا۔ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا تاکہ تم غور کرو۔ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق۔ قرآن میں آتا ہے، وہ جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا، سورج کو گرمی اور اجالا دینے والا بنایا، چاند کو ٹھنڈک اور نور دینے والا بنایا، دونوں کو ایک ماپ کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، دن اور رات کا حساب طے کر دیا۔ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، نہ رات دن سے آگے بڑھے، ہر ایک اپنی ککشا میں تیر رہا ہے۔ پیڑ پودے، جانور اور انسان سے پہلے کی زندگی۔ اللہ نے زمین پر پہلے پودے، درخت، جانور اور سمندروں کی مخلوقات پیدا کی، ہر ایک کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا۔ پھر جب زمین تیار ہو گئی، اللہ نے سب سے بڑی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا، یعنی انسان کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا، میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو لیا، پانی ملایا، اسے گوندھا، سکھایا، پھر آدم علیہ السلام کی شکل دی، اور جب وہ پوری بن گئی تو میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اور اسی کے بعد شیطان لعنتی بنا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ انسان کے لیے جوڑی اور سکون ہو، تاکہ تم اس کے پاس سکون پاؤ۔ پھر دونوں کو جنت میں رکھا گیا جہاں سے دنیا کی اصلی کہانی شروع ہوئی، دنیا کو انسان کے لیے سزا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہر چیز انسان کی ضرورت کے مطابق بنائی۔ ہوا، پانی، پیڑ، جانور، دن رات سب ہماری خدمت میں لگا دیا۔ اللہ کی تدبیر اور نظام۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک قانون دیا ہے، کوئی چیز بغیر حکم کے نہیں چلتی۔ سورج ہر دن ایک جگہ اگتا اور ڈوبتا ہے، چاند اپنے حساب سے گھٹتا بڑھتا ہے، بارش وقت پر آتی ہے، یہ سب اللہ کی تدبیر ہے۔ وہ جس نے ہر چیز کو بنایا اور اسے ناپ تول کے ساتھ طے کیا۔ اللہ کی تخلیق میں انسان کی ذمہ داری۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں صرف اس لیے نہیں بنایا کہ ہم کھائے پیے اور چلے جائیں، بلکہ تاکہ ہم اس کی پہچان کریں، اس کی عبادت کریں۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی دنیا کے
असल मकसद अल्लाह की पहचान और उसकी इबादत। अल्लाह बार बार कुरान में कहता है, क्या वो आसमानों और जमीन की मखलूकात में नहीं देखते? मतलब जो भी चीज देखो उसमें अल्लाह की कुदरत का निशान है। हवा चले तो समझो अल्लाह भेज रहा है, बारिश गिरे तो अल्लाह बरसा रहा है, दिल धड़कता है तो उसकी इजाजत से। अगर अल्लाह एक पल के लिए हुक्म रोक दे सब कुछ ठहर जाए। भाइयों और बहनों, अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया, हमें इज्जत दी, अक्ल दी, जुबान दी ताकि हम उसकी रहमत को पहचाने। लेकिन अफसोस आज इंसान उसी को भूल गया जिसने उसे बनाया। याद रखो, जो अपने खालिक को भूल जाता है दुनिया की कोई चीज उसे सुकून नहीं दे सकती। आखिरत की याद। अल्लाह ने दुनिया को एक इम्तिहान बनाया है क्योंकि आखिरत ही असली जगह है। हमने आसमानों और जमीन को खेल के लिए नहीं बनाया। जो अपने रब को पहचान लेगा उसके लिए जन्नत है और जो उसकी नाफरमानी करेगा उसके लिए सख्त अजाब है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने यह पूरी कायनात सिर्फ अपनी कुदरत दिखाने के लिए नहीं बल्कि हमारी हिदायत के लिए बनाई है। इसलिए कुरान को समझो, अल्लाह की निशानियों पर गौर करो और जब भी आसमान की तरफ देखो कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत बेहिसाब है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि और लोगों तक अल्लाह की कुदरत का पैगाम पहुंचे।